بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعلیٰ کوالٹی کا برانڈڈ سوٹ خریدتے ہوئے جب اس نے کیشیئر کو 9,500 روپے ادا کیے تو وہ اس لڑکے کو بالکل نہیں بھولا جس نے اسے 20 سوٹ دکھانے اور ٹرائی دینے میں ہیلپ کی۔ جیب سے 1,000 روپے نکالے اور اس لڑکے کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں میں جگنوں سے لرزنے لگے کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ سمارٹ سا نوجوان اچھی ڈریسنگ میں ہے لیکن یہ ملازم ہے، مالک نہیں۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کا احساس نمایاں تھا۔ پھر ایک کسی اور دن جب وہ ایک بڑی سی دکان سے شوز لے کر جب باہر نکلا تو دروازے کے عین پاس کھڑے نیلی وردی میں ملبوس چوکیدار کو 1,000 روپے عیدی کے تھما دیے کیونکہ اسے پتا تھا کہ کروڑوں کی پراپرٹی اور بزنس پر تعینات یہ سیکورٹی گارڈ محض چند ہزار ماہانہ کے عوض یہاں پر ملازم ہے۔ سیکورٹی گارڈ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس نے دل آویز انداز مسکرا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور یہ جا وہ جا۔ اگلے روز اس نے اپنی گاڑی میں پیٹرول پمپ سے 2,000 کا تیل ڈلوانے کے بعد اس نے فٹافٹ 500 کا کرارا نوٹ نکالا اور آئل فلر بوائے کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور مسکرا کر کہا کہ بیٹا تمہاری عیدی ہے۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ یہ بیچارہ پیٹرول پمپ کا مالک نہیں اور اس کے خلوص کو دیکھ کر اس لڑکے کی آنکھیں عقیدت سے چمک اٹھی ہوں گی۔ وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ اچھے ریسٹورنٹ سے 999 روپے پر ہیڈ افطاری کر کے نکلا تو اس نے بیرے کو بالکل فراموش نہیں کیا۔ اس مزدور کے ہاتھ پر 1,000 روپے رکھنے سے اس کی شخصیت میں نکھار آ گیا۔ ہیئر سیلون میں بال کی تراش خراش کرنے کے بعد اس نے خدمت سر انجام دینے والے دہاڑی دار نائی کو 150 روپے اضافی پکڑائے تو اسے بھی بے حد سکون میسر آ گیا۔ اب اسے مزہ آنے لگا تھا۔ جب اس عمل سے اس کو سکون ملنے لگا تو یہ عادت بنا لی۔ ایک بکسا لیا اور گھر میں رکھ دیا۔ معمولی بچت سکے اور چھوٹے نوٹ اس میں ڈالتا جاتا۔ رات کو بخیر و عافیت واپس پہنچنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 100 روپے خیرات اسی بکس میں ڈال دیتا اور ایک دن وہ بکسا بھر گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دور دراز کے گاؤں میں ایک نادار فیملی کو گھر کا راشن، اناج اور دیگر ضروریات مہیا کر دی اور پھر اس کی یہ عادت بن گئی۔ جوتے پالش کروانے ہوں یا سبزی لینی ہو، فروٹ کی خریداری ہو یا کوئی اور شاپنگ ہو، اس نے نچلے طبقے کو نوازنا شروع کر دیا اور اس عمل سے اس کے رزق میں خیر و برکت کے دروازے بھی کھلتے چلے گئے۔ اگر آپ کسی کو سخی ہاتھ سے نوازتے ہیں تو اوپر والے ہاتھ کو اوپر والا بھی سخاوت سے نوازنے لگ جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے اور سخی ہے۔ صلح رحمی اور انسانیت کی بے لوث خدمت ایک ایسا زبردست احساس ہے، اس کا کوئی نم و بدل نہیں۔ یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ بھی ہے، سلیقہ بھی۔ در حقیقت کسی کے کام آنا ایک ایسی نیکی ہے جس سے انسان کو روحانی سکون ملتا ہے۔ یہ جذبہ اللہ قسمت والوں کے دل میں اجاگر کرتا ہے۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ایسی عبادت ہے جس کا مزہ ہی نرالا ہے۔ اگر ہم دوسروں کی مدد کرنا اپنا لائف اسٹائل بنا لیں تو زندگی کا چلن ہی بدل جاتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے صلح رحمی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ بلا شبہ صلح رحمی، بے لوث خدمت اور احساس کرنے سے رزق، عمر اور معاملات میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ آزمائش شرط ہے۔